بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جواب شکوہ بند نمبر 25۔ عہد نو برق ہے، آتش زن ہر خرمن ہے۔ عہد نو برق ہے، آتش زن ہر خرمن ہے۔ ایمن اس سے ہر کوئی، صحرا نہ کوئی گلشن ہے۔ ایمن اس سے ہر کوئی، نہ صحرا نہ کوئی گلشن ہے۔ عہد نو نیا دور، برق بجلی اور آتش کہتے ہیں آگ کو، خرمن غلے کا ڈھیر، ایمن محفوظ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موجودہ تہذیب و تمدن اس بجلی کی طرح ہے جو ہر ایک قوم میں آگ لگا دیتی ہو۔ موجودہ دور کی تباہ کاریوں سے نہ کوئی ریگستان محفوظ ہے اور نہ ہی کوئی باغ محفوظ ہے۔ اس نئی آگ کا اقوام کہن ایندھن ہے، اس نئی آگ کا اقوام کہن ایندھن ہے۔ ملت ختم رسل شعلہ بے پیراہن ہے، ملت ختم رسل شعلہ بے پیراہن ہے۔ اقوام کہن کہتے ہیں پرانی قوموں کو، اور ملت قوم کو کہتے ہیں ختم الرسل، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم۔ شعلہ بے پیراہن کہ جس کے کرتے میں شعلے موجود ہوں۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس نئی تہذیب کی اس آگ کا ایندھن پرانی قومیں ہیں۔ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے دامن سے بھی شعلے بلند ہو رہے ہیں۔ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا۔ آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج کل بھی اگر مسلمان کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان پیدا ہو جائے تو یہی آگ، نئی تہذیب ان کے لیے باغ میں بدل جائے گی۔ اس بند میں علامہ اقبال نے نئے زمانے کو ایسی بجلی سے تشبیہ دی ہے جو ہر قسم کے غلے کے ڈھیر کو جلا کر بسم کر دیتی ہے۔ نئی تہذیب کی اس بجلی کی گرفت میں صحرائی قومیں بھی ہیں اور متمدن اقوام بھی۔ نئی تہذیب کی مادہ پرستی، بے دینی، بے ہنگم آزادی اور لوٹ کھسوٹ سے آج کل دنیا کی کوئی بھی قوم محفوظ نہیں ہے۔ دور حاضر کے مسلمان بھی نئی تہذیب کے شعلوں کی لپیٹ میں آ چکے ہیں۔ ان کے پاس ایمان اور اسلام کی مایا ناز تعلیمات کے ابدی اصول موجود ہیں۔ اگر وہ ان پر عمل کریں تو پھر وہ مغربی تہذیب و تمدن کی تباہی سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اس بات کی تائید میں شاعر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآنی واقعہ کی طرف اشارہ بھی کر دیا ہے۔ عقل مندوں کے لیے اشارہ ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔